اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر بیان ہوا کہ کچھ اور ایسے امور بھی ہیں کہ جن سے یہی طلب ابھرتی ہے، اور ان میں ایک نہایت اہم امر جو ہے وہ ہے مراقبہ، یعنی انسان مراقبہ کرے اور اپنے اوپر بوجھ نہ آنے دے، یعنی اپنے اوپر سے بوجھ کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اول تو ابتدا میں بوجھ ہی نہ اپنے اوپر لا دے، چونکہ اگر انسان اپنے اوپر بوجھ لادتا رہے گا، عین اسی طرح جیسے گدھے کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے، وہ تحمل کر لیتا ہے اور پھر اس کے لیے چلنا دشوار ہوتا ہے، لیکن بالآخر وہ ایک حیوان ہے، وہ ایک جانور ہے، لیکن اس نے جو ہے وہ اس کے مالک نے اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا۔ لیکن انسان کا مالک خود انسان ہے۔ انسان اپنے اوپر یعنی خود کو گدھا نہ بنائے اور اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالتا جائے۔ جس قدر انسان اپنے اوپر بوجھ ڈالتا جائے گا، انسان کے لیے اس بوجھ کو تحمل کرنا، اسے برداشت کرنا دشوار ہو جائے گا۔ انسان کے لیے اللہ کی طرف سفر کرنا دشوار ہو جائے گا، اور انسان اللہ کی طرف سفر نہیں کر سکے گا۔ انسان رک جائے گا، متوقف ہو جائے گا، عین اسی گدھے کی طرح انسان اس دنیا میں گدھے والی زندگی بسر کرے گا۔ لہٰذا انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے اپنی شرافت کو محفوظ رکھنا ہے۔ لہٰذا پہلی چیز جو ہے وہ مراقبہ ہے، یعنی انسان مراقبہ کرے۔ اب بیان ہوا کہ ایک سالک کی تمام زندگی مراقبے کا مجموعہ ہے، یعنی زندگی کے ہر مرحلے میں سالک نے مراقبہ کرنا ہے۔ وہ مراقبہ کس چیز کا ہے؟ وہ احکام الہی کا مراقبہ ہے، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کا مراقبہ ہے، یعنی سالک نے واجبات پر عمل کرنا ہے، محرمات کو ترک کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں محرمات کو داخل ہونے کی سالک نے ہرگز اجازت نہیں دینی ہے۔ ہر لمحہ اس سالک نے مراقبہ کرنا ہے اپنی زندگی میں کہ اس کی زندگی میں اللہ کا غیر داخل نہ ہو پائے، یعنی وہ اپنی زندگی میں صرف اس چیز کو، اس فرد کو، اس موجود کو، اس شے کو اپنی زندگی میں جگہ دے جو اللہ کا غیر نہیں ہے، جو اللہ سے جو ہے وہ ہم آہنگی رکھتا ہو، اسے اپنی زندگی میں داخل کرے، یعنی اجنبی نہ ہو، اللہ کے لیے نامحرم نہ ہو، اور انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ایسی چیز کو انسان اپنی زندگی میں شامل کرے۔ مثلا اگر بیوی لے رہا ہے، شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو ایسی زوجہ کا انتخاب کرے جو اسے اللہ سے دور نہ کرے۔ اگر اپنے لیے روزگار کا انتخاب کر رہا ہے تو ایسا روزگار انتخاب کرے جو اسے اللہ سے دور نہ کرے۔ اگر معاشرے میں دوست و احباب کو اختیار کر رہا ہے تو ایسے دوست ہونے چاہیے جو اسے اللہ سے دور نہ کریں۔ اسی طرح اگر غذا کھا رہا ہے، کھانا تناول کر رہا ہے، تو ایسا کھانا تناول کرے جو اسے اللہ سے دور نہ کر دے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں سالک نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ان چیزوں کا مراقبہ کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے اللہ سے دور نہ ہو جائے، اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز داخل نہ ہو جو اللہ کے احکام، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے فرامین اور قرآن و اطرت سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، مماثلت نہیں رکھتی ہے، ہم آہنگی نہیں رکھتی ہے۔ یہ ایک سالک کا، ایک اللہ کے عاشق کا یہ بنیادی وظیفہ ہے۔ لہٰذا مراقبے کو آپ سب سے پہلے بھی قرار دے سکتے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ طلب کی مضبوطی کے لیے جو ہم نے 3 چیزیں پہلے بیان کی ہیں، ان سب میں سر فہرست مراقبہ ہے۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ ہم نے سب سے پہلے تہجد گزاری بیان کیا ہے۔ خوب ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کر دے اور اللہ تک پہنچنے میں انسان کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کرے، انسان نے اس بند کو توڑ دینا ہے، اسے دور پھینک دینا ہے اور اپنے راستے کو خالی کرنا ہے، یعنی فارغ البال ہو کر، فارغ الذہن ہو کر انسان نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ سالک جس قدر اپنی راہ میں مشکلات اور مصیبتوں کو اضافہ کرتا چلا جائے گا، اللہ کی طرف پہنچنے میں اس سالک کے لیے دشواری ہوگی، چونکہ یہ تمام وہ مصیبتیں ہیں، تمام وہ مشکلات ہیں جسے سالک نے خود اپنے ہاتھوں سے ایجاد کیا ہے۔ اللہ نے اس انسان کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے تو مشکلات میں گھرا ہوا نہیں بھیجا، انسان کو
اپنی طرف متوجہ کیا ہے، چونکہ انسان کی خلقت فطرت توحید پر ہوتی ہے اور انسان اس بچپن میں اس فطرت توحید کو محسوس کرتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں، یہ دنیا ہے، یہ معاشرہ ہے جو اسے آہستہ آہستہ فطرت توحید سے دور کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کو مزید اپنی زندگی میں الجھنیں ایجاد نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں سے مشکلات کھڑی نہیں کرنا، مصیبتوں کی گرہ اپنی زندگی میں نہیں باندھنا، چونکہ اگر انسان اپنی زندگی میں مصیبتوں کی گرہوں کو باندھنا شروع کر دے گا تو ایسا انسان مضطرب انسان کہلائے گا، غیر مطمئن انسان کہلائے گا۔ پس اگر انسان ان گروہوں کو، ان مشکلات کو اپنی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا تو ایسا انسان نہایت ہی اطمینان کے ساتھ، نہایت ہی پرسکون حالت کے ساتھ یہ نماز پڑھے گا۔ ایسے انسان کے وجود میں خیالات نہیں ہوں گے۔ ہم اگر نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو ہمارے وجود میں انواع و اقسام کے خیالات ہیں۔ یہ خیالات کہاں سے جمع ہوتے ہیں؟ یہ خیالات ہماری ہی بنائی ہوئی ان الجھنوں کا نتیجہ ہیں، ان مشکلات کا نتیجہ ہیں جنہیں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایجاد کیا ہے۔ لہٰذا یہ خیالات کا مجموعہ بن جاتے ہیں۔ انسان تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو یہ خیالات اس کے اطراف میں ہجوم کر دیتے ہیں اور انسان کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ پس انسان جس قدر سکون میں ہو، جس قدر سبک ہو، جس قدر ہلکا ہو اور اس سکون کی کیفیت میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، تہجد گزاری کرے، نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، تو یہ انسان بہت جلد اپنی منزل مقصود اور منزل مراد تک پہنچ سکتا ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔